بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے دوستو، ہم نے آپ کو بتایا تھا اس وقت ہم ایس کا تلفظ پڑھ رہے ہیں کہ ایس کا یوز کیا ہے، کب ایس سین بنتا ہے، کب زا بنتا ہے۔ تو اردو سے انگلش سیکھیں انشاءاللہ، اس پہ ہماری کوشش ہے اور ہم جو ہے آپ کو اردو کے ذریعے بہتر طریقے سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو بہتر بنائیں۔ چلیں اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے آپ کو پڑھایا تھا کہ قاعدہ نمبر 2 میں کہ جی ای ڈبل ای بی ای او ای آئی ڈبل ای سے وغیرہ حروف آئیں تو ایس کا تلفظ زا سے ہوتا ہے، لیکن اب اگر یہ نہ ہو، ان کے علاوہ کوئی دوسرا حرف ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی لفظ کے آخر میں مذکورہ حروف، یعنی یہ جو لکھے ہیں مذکورہ حروف یہ والے ہیں، وائی کے علاوہ کوئی دوسرے حروف یہ نہ ہوں، دوسرے ہوں، تو ایس کا تلفظ ہمیشہ سین سے ہوتا ہے۔ ابھی کیا تھا، ان میں سے کوئی حرف آتا ہے تو سین سے پہلے تو کیا ہوتا ہے؟ زا، ایس زا پڑھا جاتا ہے تو ایس زا کا تلفظ دیتا ہے۔ لیکن اگر ان کے علاوہ کوئی اور حرف ہے تو پھر ایس سین ہی رہے گا، ایس سین کا تلفظ دے گا، سین کی آواز آئے گی۔ جیسے دیکھ لیں، بہت سے آدمی، تو دیکھیں بہت سے آدھے یعنی آدھا کرتے ہیں نا، ہاف، تو ہافس، تو ایسا نا ہافس، ہافز نہیں ہافس۔ روف چھت ہے تو روفس، روفز نہیں روفس، ایس کی آواز نکالیں گے۔ کیپ ٹوپیاں، کیپ کہتے ہیں ٹوپی کے لیے، تو کیپس ٹوپیاں جمع کے لیے ہوتا ہے نا ایس۔ روفس چھتیں، کیپس کیپس ٹوپیاں۔ روپ، روپ میں رسی ہوتا ہے لیکن ایس لگا دو، روپس، روپس رسی، روپس، ٹھیک ہے۔ یہاں پر پی ای ہے، بی ای ہوتا تو پھر ایس زا پڑھا جاتا، پی ای کی وجہ سے ایس ہی پڑھا جائے گا، رسیاں، ٹھیک ہے۔ رائپس پکے ہوئے، ٹھیک ہے، تو رائپس سین رہے گا، بس وہی بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو۔ تو ان کے اگر یہ والے حروف آتے ایس سے پہلے تو ایس زا بن جاتا، اور یہ حروف نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی حروف ہے تو پھر ایس ہی رہے گا، سین کی آواز دے گا ان سب میں۔ چلیے قاعدہ نمبر 4 لے لیتے ہیں۔ اگر کسی لفظ میں ایس یا ڈبل ایس کے بعد آئی اے، اب سمجھیں، ایس ہو یا پھر ڈبل ایس ہو، اس کے بعد آئی اے یا آئی او ہو تو ایس کا تلفظ بسا اوقات زا اور بسا اوقات شین سے ہوتا ہے، یعنی کبھی بڑا شین بن جاتا ہے، کبھی زا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے دیکھیں، ایشیا، ایشیا، ٹھیک ہے، ایشیا، تو اس کی شا کی آواز نکالیں گے۔ دوسرا دیکھیں، ویژن، ویژن، ایزی ہو گیا، ویژن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ویژن مطلب ہوتا ہے نظر، فکر، تصور کرنا، ویژن۔ پینشن، وظیفہ، اسے دیکھیں پینشن، تو ایس آئی، ایس کے بعد آئی اور او ہے تو بڑا شا کی بات ہے، پینشن، پینشن مطلب وظیفہ جو ہوتا ہے اسے پینشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پینشنر، پینشنر وظیفہ پانے والا، پینشن وظیفہ، پینشنر وظیفہ پانے والا، اسے دیکھیں آپ، پینشنر یعنی وظیفہ پانے والا، کیا مطلب ہے؟ اس میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں، یہ ایس کا یوز بتا رہے ہیں، یہ جو ایس ہے نا، اس ایس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایس کو کب شا پڑھیں گے، کب زا پڑھیں گے، یہ ایس ہے۔ ایس کے بعد آئی اور او ہے تو ایس کا تلفظ شا ہوتا ہے، بڑا شا، ٹھیک ہے، بڑی شین کے ساتھ ہوگا، پینشنر، پینشنر، یہاں پہ زا بھی نہیں ہوگا اور سا بھی نہیں ہوگا بلکہ بڑا شین، پینشنر، یہ والا۔
وظیفہ پانے والوں کو کہتے ہیں پینشنر. ٹھیک ہے. یہ دیکھو رشیا، رشا والے کہتے ہیں نا رشا، تو رشیا روس میں رہنے والوں کہتے ہیں رشین. تو یہاں پر بھی بڑا سا ہوا رشیا. اور اسی طرح دیکھیں ایڈمیشن داخلہ، تو ایڈمیشن تو ڈبل ایس ہے، اس کے بعد آئی او این ہے تو شا. ایڈمیشن تو ایس کے بعد آئی او آئی اے او، ایس یا ڈبل ایس کے بعد آئی او یا آئی اے او تو شین یا زا سے تلفظ ہوتا ہے ایڈمیشن. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دیکھیں پیشن، پیشن جوش جذبہ. پیشن جو جذبے کے معنی میں آتا ہے پیشن. تو پیشن بھی دیکھیں ایس کے بعد وہ آئی ہے ڈبل ایس کے بعد تو بڑا شا پیشن. اس طرح سے آپ یہ جو ہے ایس کا تلفظ ہے کہاں کب شین پڑا جائے گا، کب سین ہوگا، کب زا ہوگا، یہ تمام اصول ہیں انشاءاللہ آپ نے سمجھیں تو اس طرح سے آپ سمجھ جائیں گے تو انگلش کو بہتر اپنی بنا سکتے ہیں.